سورۃ نساء کھولے ذرا. اور ہم کیا کرتے ہیں؟ صفحہ نمبر 184، صفحہ نمبر 184 کھولے ذرا. آج آپ کو ایک میں اہم بات اس حوالے سے بتاتا ہوں، ہو سکتا ہے اللہ ہمیں اسی کے بدلے میں نجات دے دے. 184 صفحہ کھل گیا. یہ رکوع شروع ہو رہا ہے، نیا رکوع، 12واں رکوع اس پارے کا اور اس سورت کا دوسرا رکوع شروع. یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. یہ میں کسی دن نا پروگرام بناتے ہیں پوری وراثت میں آپ کو تفصیل کے ساتھ، وراثت میں پوری یہاں وائٹ بورڈ کے اوپر آپ کو سمجھاؤں گا کہ کس طرح بیٹے کو کتنی ملنی ہے، بیٹی کو کتنی ملنی ہے، پوتی کو کتنی ملنی ہے، سوال ہی تفصیلات انشاءاللہ. اب یہاں چلتے 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 اگلا صفحہ کھولیں، صفحہ نمبر 186 کھولیں. 187 پہ آ جائیں. کیا فرمایا؟ تلک حدود اللہ، صفحہ آیت نمبر 13، 12 ختم ہو رہی ہے 13، صفحہ نمبر 187 پہ. تلک حدود اللہ، یہ تمام احکام اللہ کی حدیں ہیں. حد سمجھتے ہو نا؟ ایسے سارے سمجھ زمیندار بیٹھے ہو سارے. حد مطلب یہ ہوتا ہے سین. سین تو 1 انچ بھی اگے پیچھے جی ہو بھی ہے تو کی ہوتا جی جرم، قتل و غارت ہوتی ہے نا، قتل کر دیتے ہیں. اللہ فرمایا تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو آدمی اطاعت کرے گا اللہ کی اور اس کے رسول کی، يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اللہ اس کو جنتوں میں، بہشتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں. خالدین فیہا، اور وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہی سب سے بڑی کیا ہے؟ کامیابی ہے. اب آگے سنیے. وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو آدمی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا. وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور اس کی حدوں کو توڑے گا اور اس کی حدوں سے نکل جائے گا، اس کی حدوں کو کراس کرے گا. يُدْخِلْهُ نَارًا، آگے نہیں جانا، تھوڑا تھوڑا ایسا ایسا آگے جانا ہے. يُدْخِلْهُ نَارًا، اللہ اس کو کہاں داخل کرے گا؟ جہنم میں داخل کرے گا. جہنم میں کتنے دنوں کے لیے؟ کتنے دنوں کے لیے؟ خالدن فیہا، خالدن فیہا، ہمیشہ ہمیشہ اس کے اندر رہے گا. اچھا سوال ہے میرا سارے بھائیوں سے، سب سمجھدار بیٹھے ہیں، یہ جہنم ہمیشہ ہمیشہ کس کے لیے ہے؟ مسلمانوں کے لیے نہیں نا. مسلمان آدمی گناہگار بھی ہوگا نا، تو حدیث میں آتا ہے کہ جس کے دل میں ذرہ برائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا، اللہ اسے بھی آخری جنتی جو ہوگا نا، اسے بھی اللہ نکال کر جنت میں داخل کر دیں گے. لیکن یہ کون سا آدمی ہے؟ یہ جو وراثت کو صحیح طرح سے تقسیم نہ کرنے والا، اللہ کے حکم کے مطابق تقسیم نہ کرنے والا اور اللہ کی ان مقرر کردہ حدوں کو توڑنے والا. اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ وہ کیا رہے گا؟ ہمیشہ. کہاں رہے گا؟ جہنم میں. اور کب تک رہے گا؟ ہمیشہ. کیا معلوم ہوتا ہے اس سے؟ کچھ سبق سمجھ آئے کچھ؟ اس سے کیا معلوم ہوتا ہے جی عمر خان صاحب؟ گویا کہ جو وراثت کو صحیح تقسیم نہیں کر رہا اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق، وہ بندہ گویا کیا ہو گیا؟ کافر ہو گیا. کیونکہ جہنم کافروں کے لیے ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. مومنوں کے لیے، مسلمان آدمی کے لیے جہنم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے. مسلمان گناہگار بھی ہوگا نا تو اس کے گناہوں کے بقدر اس کو سزا دے کر ایک دن جنت میں وہ داخل ہو جائے گا. لیکن یہاں کیا فرما رہے ہیں اللہ؟ کبھی ہم نے اس رکوع کو پڑھا ہے؟ کبھی ہم نے قرآن کو سمجھا ہے؟ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہاں ادھر جناب آج کل تو جو کہ نا، پہلے تو زمانہ تھوڑا
ਪਿੱਛੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਨਾ, ਹੁਣ ਐਡਵਾਂਸ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਭੈਣਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾਵਣ ਨਹੀਂ ਨਾ ਤੇ زمین اگے نہ چڑھ دی انتقال نہیں ہوتا. اب سارے لکھ کے لے جانے پڑتے ہیں بھی اتنی بہنیں ہیں اتنی بھائی ہیں ہم, اس سب کا نام اور پھر اس کے مطابق پھٹوارے چڑھاتے ہیں نا. ان جگہ رہی ہے مسئلہ صاحب تو وہ بہنوں کو پہلے لکھوا لینا پہلے ہی, ہاں کیونکہ بہنوں کو پتا ہے کہ آج اگر میں آپ کی زمین لے لی نا تو برادر تو میرا رشتہ کی ہو جانا ہے ختم. بتاؤ یہ مسلمان ہیں, یہ اسلام ہے. اچھا یہ جو میں اور آپ وہ زمین کھائیں گے کب تک کھائیں گے, کب تک کھائیں گے؟ حدیث میں آتا ہے جو آدمی کسی کی ایک بالشت کے برابر ہے, یہ بالشت اتنی زمین پر قبضہ کرے نا, قیامت والے دن 7 آسمان اور 7 زمین کا توق بنا کر اس کے گلے میں لٹکا دیا جائے گا. ایک بالشت زمین اگر کسی کی ناجائز قبضہ کی ہے, قیامت والے دن 7 آسمان اور 7 زمینوں کا توق بنا کر, ہار بنا کر نا وہ اس کے گلے میں لٹکا دیا جائے گا. کی جائے گی بھائی, کی جائے گی, چھکی جاؤ, چھکی جائیے وہ کی جائے گی. دنیا تو چنگی ہونی چاہیے نا, اتنے تو راج کی کھاوا نا, اتنے تو جناب ایش لٹا نا, اتنے تو پجاروں تو چلا نا, اتنے تو جناب لینڈ کروزر تے جاواں نا, اتنے جناب میں بڑی کوٹھیاں تے آرام کرا نا, وہ ویکھی جائے گی. وہ ویکھی, کیا وہ آسان کام ہے؟ کیا وہ آسان کام ہے؟ یہ ویکھی جائے گی. یہ نعوذ باللہ اللہ کے سامنے اپنے آپ کو مقابلہ کے طور پر پیش کر رہا ہے. ایسے نہیں کرتے, تو باہر نکل میں تیرے کو پوچھیں, ہاں میں تیرے دیکھ رہا ہوں تو بھی کر رہا ہے, ایسے کہتے ہیں نا مقابلہ. ایک اللہ کو مقابلہ کر رہا ہے, اللہ کے ساتھ مقابلہ کر رہا ہے. میرے بھائی خدا رہا, یہ سب شیطان کرواتا ہے. یہ آج بھی ہم نے پڑھا ہے نا, جمعے میں نے کل بھی ہم نے سبق پڑھا ہے. شیطان نے کیا کہ میں آگے سے بھی آؤں گا, پیچھے سے آؤں گا کا مطلب کیا ہے؟ اسے دنیا کی محبت میں غرق کر دوں گا, وہ دنیا کے اندر ہی مگن رہے گا, دنیا کا پیسہ مال دولت اکٹھا کرنے میں لگا ہوگا. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر, غافل کر دیا تم کو مال میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے نے. مال کے اندر اس ٹوکر کا مطلب ہے میں اس تو آگے نکلا, میں اس تو آگے نکلا, او بس اسی غفلت میں رہے. حتی زرتم المقابر, یہاں تک کہ تم کہاں پہنچ گئے؟ قبر میں پہنچ گئے. اب قبر کی مٹی تیرا منہ بھرے گی. یہ جہنم جو ہے نا یہ دنیا کے مال سے بھرتا نہیں ہے. میرے بھائیو خدا اللہ کے قرآن کو سمجھو اور سمجھ کر نا اللہ سے معافی مانگو, سچے دل سے اللہ سے توبہ کر لو. اللہ تو اپنی رضا کے لیے ہم سب کو قرآن اور سنت کو سیکھ کر سمجھ کر اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا. خدا کی قسم جس وقت ہم یہ کر لیں گے نا اس وقت اللہ راضی ہوگا, اور اس دنیا کے اندر بھی اللہ سکون نصیب کرے گا. اور مرنے کے بعد جو زندگی ہے نا وہ لمبی زندگی شروع ہونے والی ہے, لمبی زندگی. وہاں کوئی پیسہ دولت مال بھائی بہن بیٹا بیوی کوئی بھی کام آنے والا نہیں ہے. کوئی بھی اکیلے تنہا زیار رحمان نے جانا ہے. اندھیری رات ہوگی, اندھیری. قبر کتنی فٹ ہے؟ میرے اس قد کے برابر ہوگی. بس مٹی, کوئی بچھونا نہیں ہے, کوئی قالین نہیں ہے, کوئی جناب اس میں لیمپ نہیں ہے. وہ لیمپ وہاں لگنے ہیں نا, وہ کون سے لیمپ لگنے ہیں؟ اعمال کے لیمپ لگنے ہیں. اعمال کر لو, حقوق ادا کرنے کی کوشش کرو. جس کا جتنا حق ہے اللہ کی قسم دے کر اپنے آپ کو جان چھڑاؤ اپنی جان, ورنہ وہاں نہیں جان چھوٹے گی. وہاں جب حقوق لینے والوں کی لائن لگی ہوگی نا تو وہاں مال نہیں ملے گے, مال نہیں ہوگا وہاں حق دینے کے لیے. وہاں کیا ملے گا؟ اعمال سے اس کا حق ادا کیا جائے گا, اعمال سے. حدیث میں آتا ہے نا اللہ کے نبی نے پوچھا کہ غریب کون ہے, غریب کون ہے, فقیر کون ہے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ جس کے مال نہ ہوئے, جس کو دولت نہیں ہے وہ غریب. فرمایا نہ غریب نہیں ہے, میں غریب ہوئے. قیامت والے دن ایک بندہ آئے, نیک اعمال کا ڈھیر لے کر آیا ہے,
او زمین کے آسمان کے کنارے بھرے ہوئے ہیں نیکیوں سے، لیکن حقداروں کی لائن لگی کھڑی ہے، حق لینے والوں کی لائن لگی کھڑی ہے۔ اللہ کی عدالت ہے نا، وہاں تو کیا ہونا ہے؟ انصاف ہونا ہے، انصاف۔ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، اللہ کی عدالت ہے، انصاف کر ہوگا تو اللہ حقداروں کے حق کیسے ادا ہوں گے؟ جتنی اس نے اس کا حق مارا نا، اتنی نیکیاں اٹھا کر اس کے نام اعمال میں دیتے 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 وہ نیکیاں ساری کی ہوگی ہیں ختم۔ اب لینڈ ابھی تک ہیں حقدار اور بھی لینے والے ہیں، لینے والے ابھی بھی ہیں، اب کیا ہوگا؟ حق تو دینا ہی دینا نا۔ اب ان لوگوں کے حقداروں جو حق لینے والے ہیں نا، ان کے گناہ اٹھا اٹھا کر اس کے پردے میں ڈالے جائیں گے، اس کے پردے میں ڈالے جائیں گے، اور اس کا پردہ جو ہے نا وہ گناہ والا پردہ بھاری ہو جائے گا، بھاری ہو جائے گا، سمجھ آ رہی ہے؟ اور اس کے لیے کس کا فیصلہ ہو جائے گا؟ جہنم کا۔ آیا تھا نیکیوں کا ڈھیر لے کر اور جا رہا ہے گناہوں کا ڈھیر لے کر۔ اللہ کے نبی فرمایا یہ آدمی غریب ہے، یہ فقیر ہے، یہ ترس کے قابل ہے، ترس کے قابل ہے۔ میرے بھائیوں یقین مان لو، جب میرا اور آپ کا یہ ایمان ہے، یہ یقین ہے کہ یہ زندگی کیا ہے؟ فانی زندگی ہے، عارضی زندگی ہے، اللہ کے پاس جانا ہے، رب سے ملاقات کرنی ہے، تو رب سے کس منہ سے ملاقات کریں گے؟ کیا لے کر جائیں گے رب کو؟ کیا پیش کریں گے؟ اللہ میں تیرا بندہ تھا، میں تیرے پاس آیا ہوں، یہ لے کر آیا ہوں، کیا پیش کریں گے؟ یہ بدعمالیاں لے کر اللہ کے سامنے پیش ہوں گے؟ قرآن کو سیکھو، قرآن کو اپنی زندگی کا لازمی جز بنا لو، لازمی جز۔ جب تک قرآن کو ترجمے کے ساتھ نہ پڑھو نا، تو یوں سمجھ لو کہ زندگی جو ہے نا وہ بہت اہم کام رہ گیا ہے، یہ کیفیت پیدا ہو جائے۔ قرآن کو سمجھو، جب ہم قرآن کو سمجھیں گے نا تو تب ہماری زندگی آسان ہوگی، پھر عمل کرنا بھی کیا ہوگا؟ آسان ہوگا۔ اللہ مجھے بھی، آپ کو بھی، پوری امت مسلمہ کو قرآن و سنت کو سیکھ کر، سمجھ کر اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔